بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصل علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم کہ کوئی مرد کہ کچھ لوگ کسی دوسرے کی مذاق نہ کرے، ہو سکتا ہے کہ وہ جن کی مذاق کی جا رہی ہے وہ مذاق کرنے والوں سے بہتر ہوں۔ ولا نساء من نساء، اور عورتیں آپس میں ایک دوسرے کا مذاق نہ کریں۔ عسى ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے کہ جن کی مذاق کی جا رہی ہے وہ مذاق کرنے والیوں سے بہتر ہوں۔ ولا تلمزوا انفسکم، اور آپس میں ایک دوسرے پر طعن نہ کرو۔ ولا تنابزوا بالالقاب، اور ایک دوسرے کو برے لقب سے نہ پکارو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، بہت برا نام ہے فسق کا ایمان کے بعد۔ ومن لم یتب، اور وہ شخص جس نے توبہ نہیں کی، فاولئک هم الظالمون، پس یہی لوگ ظلم کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالی شانہ نے ان آیات میں 3 باتوں سے ہم لوگوں کو منع کیا ہے، مردوں کو بھی منع کیا ہے، عورتوں کو بھی منع کیا ہے۔ اور یہ 3 باتیں وہ ہیں کہ جن سے جھگڑے وجود میں آتے ہیں، جو جھگڑے کے وجود میں آنے کا سبب بنتے ہیں، ذریعہ بنتے ہیں۔ مردوں کو بھی کہا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا مذاق نہ کرو، عورتوں کو بھی کہا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا مذاق نہ کرو۔ تو ایک بات یہ ہے کہ مذاق نہ کرو، اس سے اللہ تعالی شانہ نے منع فرمایا ہے۔ دوسری بات کہ آپس میں ایک دوسرے پر طعن نہ کرو، طعنے نہ مارو، اس سے اللہ تعالی شانہ نے منع کیا ہے۔ اور تیسری بات، آپس میں
ایک دوسرے کو برے نام سے نہ پکارو۔ ان تین باتوں سے اللہ تعالی شانہ نے ہر بندے اور بندی کو روکا ہے، اور جو بھی ان تین کاموں سے نہیں رکے گا اور ان تین کاموں میں ملوث رہے گا اور ان تین کاموں سے توبہ نہیں کرے گا، اللہ تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ یہی لوگ ظالم ہیں، ظالم۔ پہلی بات تو مذاق کرنا، جس کو اپنی زبان میں کہتے ہیں چڑانا، جیسے آپس میں ایک دوسرے کو چڑھاتے ہیں، ان کا ٹھٹھا کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں۔ اور عام متن یہ بات دیکھی گئی ہے کہ مذاق کرنے والا دو چیزوں کی وجہ سے مذاق کرتا ہے، اس میں دو باتیں ہوتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ میں بہتر ہوں اس سے جس کا میں مذاق کر رہا ہوں، اپنے آپ کو مذاق کرنے والا بہتر سمجھتا ہے اس آدمی سے جس کا وہ مذاق اڑا رہا ہے۔ تو اپنے آپ کو بہتر سمجھنا یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ کوئی مرد یا عورت اپنے آپ کو بہتر نہ سمجھے کہ میں بہتر ہوں، میرا ایک مقام ہے، میری ایک ویلیو ہے، میری ایک پوزیشن ہے، اور میں ایک بہت بڑا انسان ہوں۔ یہ سمجھنا ایک بہت بڑا پاپ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کو تکبر بھی کہتے ہیں، بڑائی۔ اور اسی بڑائی نے شیطان کو نیچے گرا دیا تھا، جو فرشتوں کا بھی سردار تھا۔ عابدوں میں، عبادت کرنے والوں میں سب سے زبردست عبادت کرنے والا شیطان تھا، بہت زیادہ عبادت کرنے والا تھا، اللہ کی بہت زیادہ پہچان رکھنے والا تھا۔ لیکن جب اس نے اللہ کے بارگاہ میں یہ دعویٰ کیا کہ میں بہتر ہوں، اللہ تعالی شانہ نے اس کے اس عمل کو پسند نہیں کیا، بلکہ اس کو اوپر سے نیچے گرا دیا۔ اس لیے تکبر اور بڑائی یہ اللہ تعالی شانہ کو بالکل پسند نہیں ہے، بالکل پسند نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، وہ مرد یا عورت جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، رائی کے دانے کے برابر بھی، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ معمولی چیز ہے، بلکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گا، دور سے ہی اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو یہ تکبر اور یہ بڑائی، چاہے بڑائی کسی پر ہو، خوبصورتی پر بڑائی ہو تو کوئی خوبصورت عورت کسی بدصورت عورت کا مذاق اڑاتی ہے، یا مالداری کی بنیاد پر بڑائی ہے کہ مالدار عورت یا مالدار مرد کسی غریب مرد یا غریب عورت کا مذاق کر رہا ہے یا کر رہی ہے، یا حسب و نسب کا فخر ہو، میں اونچے خاندان کی ہوں، میں اونچے گھرانے کا ہوں، اس لیے مجھے بڑائی ہے۔ تو بڑائی چاہے کسی بھی لائن سے ہو، علم کا غرور ہو، علم کی بڑائی ہو، عمل کی بڑائی ہو، تقوی کی بڑائی ہو، خوبصورتی کی بڑائی ہو، ہر طرح کی بڑائی اللہ تعالی شانہ کو پسند نہیں ہے۔ اس لیے عموماً یہ دیکھا جاتا ہے ماحول میں، معاشرے میں اور گھروں میں، سوسائٹی میں، لوگوں میں، کہ مذاق کرنے والا اپنے آپ کو بہتر اور بڑا سمجھتا ہے مذاق کرنے والے کے مقابلے میں، جس کی مذاق کی جا رہی ہے اس کے مقابلے میں۔
تو ایک چیز یہ ہوتی ہے مذاق کرنے والے میں کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ سامنے والے کو چھوٹا سمجھتا ہے، یہ تو گھٹیا ہے، اس کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے سماج میں، یہ تو بد شکل ہے، یہ تو غریب ہے، یہ تو تنگ دست فقیر اور محتاج ہے، قلاش ہے، یہ تو جاہل انسان ہے، یہ تو ہمارے گھر کی نوکرانی ہے۔ یہ ساری چیزیں انسان کو لے ڈوبتی ہیں، اس لیے کہ کون اللہ کی بارگاہ میں بڑا ہے، اللہ کی بارگاہ میں کون چھوٹا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ شانہ جانتے ہیں۔ اس لیے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ ان کی ایک بات حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ دعوت و عزیمت کی کسی جلد میں لکھی ہے۔ ان کی بات جب سنتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ڈر لگنے لگتا ہے۔ فرماتے ہیں فارسی میں ان کا وہ قول لکھا ہوا ہے، لیکن میں اس کا اردو کے اندر ٹرانسلیٹ کرتا ہوں کہ اچھا وہ نہیں ہے جو لوگوں کی نظر میں اچھا ہو، بلکہ اچھا وہ ہے جو اللہ کی نظر میں اچھا ہو۔ برا نہیں ہے وہ جو لوگوں کی نظر میں برا ہو، بلکہ برا ہے وہ شخص جو اللہ کی نظر میں برا ہو۔ ہر ماں بہن میں، ہر مرد و عورت میں یہ دل میں تصور اور دل میں خیال جمانا چاہیے کہ میں اللہ کی نظر میں بہتر ہوں کہ نہیں، میں اللہ کی نظر میں بڑا ہوں یا نہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ کی نظر میں گرا ہوا ہوں اور دنیا والوں کی نظر میں بڑا ہوا ہوں، ایسا تو نہیں ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ جو بندی یا جو بندہ مخلوق کی نظر میں، لوگوں کی نظر میں تو گھٹیا ہو، لیکن اللہ کی نظر میں بڑھیا ہو، اس کی ایک ویلیو ہو، اس کا ایک مقام اور مرتبہ ہو۔ ایک صحابی ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، حضرت جبرائیل امین تشریف لائے اور سلام کیا، اتنے میں سامنے سے حضرت ابو ذر غفاری آ رہے تھے، تو حضرت جبرائیل امین نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو جبرائیل امین آ رہے، دیکھو ابو ذر غفاری آ رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل تم تو آسمان کی مخلوق ہو اور ابو ذر غفاری ہے تو زمین کی مخلوق ہے، تو تم آسمان والے زمین والوں کو کیسے پہچانتے ہو؟ حضور نے سوال کیا تو حضرت جبرائیل امین نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابو ذر غفاری جتنے زمین پر مشہور ہے اس سے کہیں گنا زیادہ آسمانوں میں ان کا چرچا ہے۔ اب اندازہ لگائیے، حضرت ابو ذر غفاری کو بھی نہیں معلوم کہ میرا ذکر خیر آسمانوں میں ہو رہا ہے، فرشتوں میں ہو رہا ہے، اللہ کے یہاں ہو رہا ہے، میری ویلیو اللہ کے وہاں بہت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین سے فرمایا کہ جبرائیل حضرت ابو ذر کو یہ مقام کیوں ملا کہ جتنے زمین والوں میں مشہور ہے اس سے کہیں گنا زیادہ ان کا چرچا آسمان والوں میں ہوتا ہے، ایسا کیوں؟ جبرائیل امین نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو عمل کی وجہ سے۔ پوچھا کون سے دو عمل ہیں؟ کہ ایک عمل تو یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو سب سے گھٹیا سمجھتے ہیں، بصغری نفسہ، اپنے آپ کو سب سے چھوٹا سمجھتے ہیں کہ میں تو گنہگار ہوں، میں تو بہت برا انسان ہوں، سب لوگ مجھ سے بہتر ہیں، میں سب سے گھٹیا ہوں۔ تو یہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنے والے عمل نے ان کو بہت بلند کر دیا ہے، بہت اونچا کر دیا ہے کہ آخرت میں اللہ کے یہاں فرشتوں کی مجلسوں میں حضرت ابو ذر غفاری کے چرچے اور تذکرے ہوتے ہیں۔
اور کہا دوسرا عمل یہ ہے کہ یہ کثرت کے ساتھ بہت زیادہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں، قل هو اللہ احد بہت پڑھتے ہیں، کہ اس دو عمل کی برکت سے اللہ تعالی شانہ نے ان کا اپنے یہاں اتنا اونچا مقام رکھا ہے۔ تو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھنا، یہ بہت بڑا اونچا عمل ہے، اور یہ اللہ پاک ہر ایک مرد یا عورت کو نہیں دیتے ہیں، بلکہ جو اللہ تعالیٰ شانوں سے ڈرتے ہیں، ڈر کر زندگی گزارتے ہیں، تقوی کے ساتھ رہتے ہیں، اور جنہوں نے اپنے آپ کی تربیت کی ہوئی ہوتی ہے کسی بڑے اللہ والے کے پاس رہ کر، کسی نیک خاتون کے پاس رہ کر، تو اللہ تعالیٰ شانہ ان کو یہ مقام نصیب فرما دیتے ہیں۔ دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ مجھے وہ مقام نصیب فرما کہ میں اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھوں، سب سے کمتر، سب سے گھٹیا اپنے آپ کو سمجھنے لگوں۔ غالباً حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ جا رہے تھے، تو راستے میں ایک انسان بد اخلاق، بری اخلاق والا ایک انسان ملا، اور وہ حضرت کا دشمن تھا، اور ہر زمانے میں اللہ والوں کے دشمن رہتے ہی ہیں۔ تو حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا دشمن تھا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کے مریدین بھی تھے، ان کے دوست احباب بھی ساتھ میں تھے۔ تو اس آدمی نے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ تو کتے سے بھی بدتر ہے، بتائیے اگر ہمیں اور تمہیں کوئی کتے سے بدتر کہے تو کتنا غصہ آئے گا۔ لیکن یہ غصے نہیں ہوئے، کچھ نہیں بولا، خاموشی کے ساتھ سن لیا اور چلتے بنے۔ تو ایک مرید نے کہا کہ حضرت فلاں آدمی نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے، آپ کو کتے سے برا کہا ہے، اور آپ کچھ نہیں بول رہے ہیں۔ تو کتنا پیارا جواب دیا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ میں کیا جواب دوں، اس لیے کہ مجھے نہیں معلوم کہ میں کتے سے بہتر ہوں یا کتے سے برا ہوں۔ یہ تو اس وقت پتہ چلے گا جب میرا انتقال ہو جائے گا، میں مر جاؤں گا، اللہ کے دربار میں میری پیشی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ شانہ میرے اعمال کو قبول فرمائیں گے، اور مجھے میرے لیے جنت کا فیصلہ سنائیں گے، تب میں کہہ سکتا ہوں کہ میں کتے سے الحمدللہ بہتر تھا۔ اور ابھی تو موت بھی نہیں آئی، اس لیے مرنے سے پہلے میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میں کتے سے بہتر ہوں۔ یہ تھے اللہ والے جو اپنے آپ کو کتے سے بھی بدتر سمجھتے تھے۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں لکھا ہے، وہ خود فرماتے ہیں کہ میں کافر کو بھی، جو اللہ کا نافرمان کافر مشرک، کہ میں کافر کو بھی اپنے سے بہتر سمجھتا ہوں، فیوچر کے اعتبار سے، آنے والی زندگی کے اعتبار سے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شان اس کافر کو ایمان کی دولت سے مالا مال کرے، اور مجھے اللہ پاک ایمان کی دولت سے محروم کر دے۔ یہ تصور ہمارے بڑوں میں ہوتا ہے۔ جو خواتین، جو عورتیں، جو مائیں بہنیں، جو مرد یا عورت اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتے ہیں، جن کے دلوں میں ہر وقت آخرت کا فکر رہتا ہے، وہ اپنے آپ کو سب سے گھٹیا سمجھتے ہیں، سب سے گرا ہوا سمجھتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ انہوں نے غلام خریدا۔ اس زمانے میں، ہمارے زمانے میں تو غلام باندیوں کا رواج نہیں ہے، اس زمانے میں غلام اور باندیوں کا رواج تھا۔ صحابہ کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں، اس کے بعد کے، ان کے بعد کے زمانے میں غلام اور باندیوں کا دور تھا۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعی ہے، انہوں نے غلام خریدا، اور غلام خرید کر کے اپنے گھر لائے، اور غلام سے فرمایا کہ بولو تم کون سا کپڑا پہنو گے؟ تو غلام نے کہا کہ جو آپ پہنائیں۔ پھر پوچھا کہ کون سا کھانا کھاؤں گے؟ کہا کہ جو آپ کھلائے۔ کہا کہ آپ کا نام کیا رکھوں؟ کہا جو آپ نام رکھیں، اس لیے کہ میں تو غلام ہوں۔ جب یہ بات سنی تو حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے اور کہنے لگے کہ غلام
جا تو آج سے اللہ کے واسطے آزاد ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج تو نے مجھے سکھایا کہ بندہ کس کو کہتے ہیں، بندہ کس کو کہتے ہیں۔ اللہ جس حال میں رکھے بندہ اور بندی اس حال پر خوش رہے، تنگی کے حالات ہو پھر بھی خوش رہے، خوشی کے حالات ہو پھر بھی خوش رہے۔ اللہ تعالیٰ خوب کھلائے تب بھی خوش، نہ کھلائے تب بھی خوش، اچھے کپڑے پہنائے پھر بھی خوش، نہ پہنائے پھر بھی خوش، صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ شانو رکھے تب بھی خوش، شکر کے ساتھ رکھے تب بھی خوش۔ اس کو کہتے ہیں رضا بالقضاء، اللہ کے تعالیٰ شانو کے فیصلے پر راضی رہنا، کہ میرے اللہ نے میرے بارے میں جیسا فیصلہ کیا مجھے منظور ہے، خوشی کا فیصلہ کیا مجھے منظور ہے، غمی کا فیصلہ کیا مجھے منظور ہے، مالداری کا فیصلہ کیا مجھے منظور ہے، غریبی کا فیصلہ کیا مجھے منظور ہے، بیماری کا فیصلہ کیا مجھے منظور ہے، تندرستی کا فیصلہ کیا مجھے منظور ہے۔ میرا رب مجھے جس حال میں رکھے وہ حال میرے لیے بہتر اور افضل ہے۔ یہ ہے اصل بندگی، یہ ہے بندگی۔ اللہ تعالیٰ شانہ اپنے ہر بندے اور بندی سے اسی بات کو چاہتے بھی ہیں کہ میرے ہر بندے میں رضا بالقضاء، میرے فیصلے پر خوشی آ جائے، کہ میرا ہر بندہ اور بندی اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہے، خوش رہے، شکوے شکایت اس کی زبان پر نہ نکلے۔ حالات آ گئے، پریشانی آ گئی، روزی میں تنگیاں ہونے لگی، اب شکوے شکایت کرنے لگے کہ اللہ میں ہی ملی، مجھے ہی تو نے پسند کیا، کاش کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ نہ دیتے۔ تو اس طرح شکوے شکایت کے جملے اللہ پاک کو پسند نہیں ہیں۔ اللہ پاک کو پسند شکرہ کے کلمات ہیں، کہ شکر گزاری، قناعت شعاری، تھوڑے پر صبر کے ساتھ رہنا، یہ اللہ تعالیٰ شانو کو بہت زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ تو بہرحال بات آگے سے آگے نکل گئی۔ اصل یہ کہہ رہا تھا کہ ہم اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے۔ تو مذاق کرنے والے میں دو باتیں ہوتی ہیں، ایک بات تو یہ ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو مذاق جس کا کیا جا رہا ہے وہ اس سے اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے، اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ سامنے والے کو جس کا مذاق وہ اڑا رہا ہے یا اڑا رہی ہے وہ اس کو اپنے سے گھٹیا سمجھتی ہے۔ تو اس طرح مذاق کرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے، حرام ہے، حرام۔ اور مذاق کرنے والے سے اگر سامنے والے کو ٹھیس پہنچے، سامنے والے کو تکلیف ہو، اس کی دل آزاری ہو، تب تو یہ اور جائز نہیں ہوگا۔ یا مذاق کرنے والے سے مذاق کرنے کی وجہ سے اس کو تکلیف ہوتی ہو، وہ زیادہ پریشان ہو جاتا ہو، تو یہ مذاق کرنا جائز نہیں ہے۔ یا مذاق کرنے میں جھوٹ مل جاتا ہو، جھوٹی بات کو لے کر کے ہم نے اس کا مذاق کیا، مثال کے طور پر کسی آدمی کو بلایا، جیسے کہ اپریل کا مہینہ ہے، اپریل فول کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، بیچارہ کوئی عورت اپنے کام میں مشغول تھی اور اس کو فون کر کے بلایا کہ جاؤ میرے گھر پر آؤ، آپ کا ایک کام ہے۔ وہ بیچاری مجبور ہو کر کے آئی، بہت سارا اپنا کام کاج چھوڑ کر کے آئی، اور آنے کے بعد کہا کہ یہ تو اپریل فول، یہ تو میں نے مذاق کی تھی آپ سے۔ یہ شرعاً جائز نہیں، حرام۔ ہاں ایسی مذاق کہ جس مذاق کرنے سے سامنے والے کو خوشی ہوتی ہو، دل میں محبت پیدا ہوتی ہو، اور وہ مذاق ہماری جھوٹ پر مبنی بھی نہ ہو بلکہ سچ بولیں، اور دل میں تکلیف بھی نہ ہو، تو ایسی مذاق کرنے سے کوئی حرج نہیں ہے، مذاق کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ آپس میں دوست احباب سہیلی آپس میں مذاق کرتی ہے ایک دوسرے کا، بے تکلف ہوتی ہے، اور مذاق کرنے سے تکلیف بھی نہیں ہوتی سامنے والے کو، تو کوئی حرج نہیں ہے، مذاق کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق فرمائی ہے۔ جیسے ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک بڑھیا عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آ کر کے کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ شانہ مجھے جنت میں داخل فرمائے۔ حضور نے مذاقاً فرمایا کہ بڑھیا عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ اب جب یہ کہا وہ بڑھیا رونے لگی۔ حضور نے فرمایا کہ روتی کیوں ہو؟ تو کہا حضور آپ نے ابھی تو کہا کہ بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی اور میں تو بوڑھی عورت ہوں۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر عورت چاہے وہ بوڑھی ہی ہو
اور بڑھاپے کے عالم میں اس کا انتقال ہو گیا ہو، لیکن جب جنت میں اللہ تعالیٰ شانہ داخل کریں گے تو اس کو جوانی کی حالت میں داخل کریں گے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تب وہ بڑھیا خاتون ہنسنے لگی اور خوش ہو گئی۔ تو دیکھیے حضور نے مذاق بھی فرمائی، سامنے والے کے دل کو خوش بھی فرمایا اور صحیح مذاق بھی فرمائی، جھوٹ بھی نہیں تھا، صحیح کہا۔ اسی طرح روایت میں ایک دوسرا واقعہ بھی ملتا ہے کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اونٹنی نصیب فرمائیے، کوئی اونٹ دیجئے سواری کے لیے، اور ایسا اونٹ دیجئے تاکہ میں اس پر سواری کر سکوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ دوں گا لیکن اونٹ کا بچہ دوں گا۔ تو وہ مرد کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کا بچہ میں کیا کروں گا، وہ کس کام آئے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی جو بھی اونٹ ہوتا ہے وہ بھی تو اونٹنی کا بچہ ہی تو ہوتا ہے۔ تو وہ سامنے والا مسکرانے لگا۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق فرمائی، دل جوئی کی۔ تو اس طرح کی مذاق ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ روایتوں میں ایک اور تیسرا واقعہ بھی ملتا ہے۔ مدینہ المنورہ کے باہر ایک دیہات میں سے ایک دیہاتی آیا کرتے تھے جن کا نام تھا زاہد۔ بد صورت بد شکل تھے، کالے رنگ کے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ان سے محبت فرماتے تھے، ہمیشہ اپنے ساتھ میں رکھتے بٹھاتے، انسیت کا معاملہ حضور ان سے فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے گزر رہے تھے اور وہی زاہد نامی انسان، وہ دیہاتی سامنے کھڑے تھے بازار میں، لیکن حضور کی طرف ان کا چہرہ نہیں تھا۔ تو حضور پیچھے سے گئے اور اپنے دونوں دستے مبارک، اپنے ہاتھ مبارک ان کے آنکھوں پر رکھ دیے۔ اس طرح کی مذاقیں ہمارے معاشرے میں پہلے ہوتی تھی، اب تو نہیں ہوتی، اب موبائل کے زمانے نے ساری چیزیں ختم کر ڈالی ہے، لیکن حضور کے زمانے میں حضور بھی اس طرح مذاق فرمایا کرتے تھے۔ تو دونوں آنکھوں کو بند کر لیا، تو گھبرا گئے کہ یہ کون ہے۔ پھر حضور نے زور سے کہا کہ غلام مجھ سے کون خریدے گا؟ تو جب پہلی مرتبہ جب یہ جملہ کہا تو نہیں پہچانا تو گھبرانے لگے، لیکن جب دوسری مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ اس غلام کو کون مجھ سے خریدے گا، تب سمجھ گئے کہ یہ تو حضور ہے اور حضور کے مبارک ہاتھ میری آنکھوں پر پڑے ہیں۔ تو کہا یہ تو بہت بہترین موقع ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے پورے جسم کو حضور کے جسم مبارک کے ساتھ چمٹانا شروع کیا تاکہ حضور سے فائدہ اٹھائے، حضور کی برکتیں، آپ کے جسم مبارک کی برکتیں حاصل کریں۔ اس لیے اپنا بدن جان بوجھ کر چمٹانے لگے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس غلام کی کیا قیمت کون کتنی لگائے گا، یہ تو گھٹیا غلام ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَكِنْ لَسْتَ بِقَاسِدٍ عِنْدَ اللَّهِ، تو چاہے دنیا والوں کی نظر میں تو گھٹیا ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں تیری بہت بڑی قیمت ہے۔ تو دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرح مذاق فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ مذاق کرنا آپس میں اس طور پر کہ ہماری مذاق کرنے سے کسی کو تکلیف نہ ہو یا جھوٹ نہ ہو، تو ایسی مذاق کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، یہ دو ٹکڑے ہیں، اس کو انشاءاللہ العزیز کل آئندہ کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں، اور اس ویڈیو کو اپنے تمام واٹس ایپ گروپ میں شیئر کیجیے۔